جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نے لوگوں کو دعوت دی تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے اور کچھ وقت تک زمین پر صرف اکیلے مسلمان ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور جنگ بدر پیش آئی تو صرف لگ بھگ اس وقت 313 صحابہ ہی آپ کے ساتھ موجود تھے اور سبھی قریش مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ کہہ کر مذاق اڑایا کرتے تھے کہ لڑنے کے لائق فوج نہیں اور خواب دیکھتے ہیں روم اور فارس پر قبضہ کرنے کی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جو لوگ ان مذاق اڑانے والوں میں شامل ہیں جیسے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص، اکرمہ بن ابی جہل، ابی سفیان، سہیل ابن عمرو، یہ لوگ اس وقت گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک دن وہ خود ہی مسلمانوں کے ساتھ جنگ یرموک میں رومیوں کے خلاف جہاد میں شامل ہوں گے۔ خیر، سب سے پہلی جنگ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 صحابہ موجود تھے۔ دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کہ خالد بن ولید اس جنگ میں شامل نہیں تھے کیونکہ انہیں مکہ کی حفاظت کا ذمہ سونپا گیا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری۔ اگر وہ اس جنگ میں شامل ہوتے تو ان کے نام بدر کی ہار ہوتی۔ اس کے بعد اگلے سال جنگ احد پیش آئی اور اس بار مسلمانوں کی تعداد تھی 1000۔ اس کے بعد 3 ہجری میں جنگ خندق پیش آئی اور اس بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان تھے 3000۔ اس کے بعد یہی فوج خندق کے فوراً بعد سیدھے بنو قریظہ سے لڑنے کے لیے گئی۔ اس کے بعد 6 ہجری کے ذوالقعدہ مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ 1400 صحابہ موجود تھے، لیکن یہ عمرہ نہیں ہو پایا اور صلح حدیبیہ پیش آئی۔ واپس مدینہ آ کر آپ جنگ خیبر کے لیے چلے اور صرف صلح حدیبیہ والے صحابہ کو ہی اس میں جانے کی اجازت ملی، تو اس وقت آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کا لشکر موجود رہا۔ اب صلح حدیبیہ کے مطابق آپ کو اگلے سال عمرہ کرنا تھا، تو 7 ہجری کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے چلے۔ اس وقت آپ کے ساتھ 2000 صحابہ موجود تھے۔ اس کے بعد عمرہ مکمل کر کے آپ مدینہ خیریت سے پہنچے اور آپ نے ایک لشکر موتا کی طرف بھیجا اور اس لشکر میں 3000 صحابہ موجود تھے، اور یہ وہی جنگ موتا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ پہلے پرچم زید ابن حارثہ سنبھالیں گے اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو پرچم دیا جائے گا، اور ان کی بھی شہادت ہو جائے تو پرچم عبداللہ ابن رواحہ سنبھالیں گے۔ اور خدا کی قدرت یہ کہ تینوں ہی اس جنگ میں شہید ہو گئے اور پھر سبھی کے مشورے سے پرچم خالد ابن ولید کو دے دیا گیا۔ تبھی حضور نے فرمایا کہ اب پرچم اللہ کی تلوار کے پاس۔ اس جنگ میں 2500 صحابہ واپس مدینہ لوٹ پائے، باقی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مکہ والوں نے صلح حدیبیہ میں کیا گیا عہد توڑ دیا اور فتح مکہ پیش آئی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3000 صحابہ موجود تھے، لیکن مکہ پہنچتے پہنچتے اتنے قبیلے آپ کے ساتھ آ ملے کہ مکہ میں انٹری کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر موجود تھا۔ فتح مکہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ مدینہ نہیں گئے بلکہ بنو حوازن سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ تبھی جنگ حنین پیش آئی اور اس میں آپ کے ساتھ فتح مکہ والے 10,000 صحابہ پلس 2000 مکہ کے نئے مسلمان مل کر 12,000 کا لشکر ساتھ پا۔ جنگ حنین کے بعد آپ نے جیرانہ سے پھر عمرہ کیا اور مدینہ واپس آ گئے۔ اب لگ بھگ پورا مکہ مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا اور اب باری تھی رومیوں سے ٹکر لینے کی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روم سے مقابلے کے لیے ارادہ فرمایا اور تبوک کے لیے نکلے، اور اس میں آپ کے ساتھ 30,000 صحاباؤں کا لشکر موجود تھا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ تھی۔ اس کے بعد آپ کسی اور جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے 9 ہجری کے آخر میں حج کا ارادہ فرمایا تو آپ کے ساتھ لگ بھگ 1 لاکھ صحاباؤں کا قافلہ حج کے لیے نکلا، اور جب آپ نے اسی حج کے دوران عرفات میں خطبہ دیا تو آپ کے خطبے کو سننے والے پورے 1,24,000 صحابہ عرفات میں موجود تھے۔ اور اس طرح صرف پہلے ایک مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر جنگ بدر کے 300 سے آخری جنگ تبوک کے 30,000 سے ہو کر حجۃ الوداع کے عرفات کے دن 1,24,000 صحاباؤں کا سفر طے ہوا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی۔ جتنی بھی جنگوں کے نام اس ویڈیو میں آئے ہیں سب کی الگ الگ ویڈیو آپ کو مل جائے گی اور آگے بھی آتی رہے گی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں وہ 10 کون تھے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا کہ اگر یہ 10 لوگ کعبے کے غلاف سے بھی لپٹے ہوئے ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ ان میں سے اکثر لوگ کچھ سالوں بعد مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو کر روم سے ٹکر لے رہے تھے۔ سبسکرائب